على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم۔ اور انہوں نے کہا ہرگز نہیں داخل ہوں گے جنت میں مگر جو یہودی ہیں یا نصرانی ہیں، تلک امانیہم، یہ ان کی محض آرزویں ہیں، قل ہاتوا برہانکم، آپ کہہ دیجئے لاؤ تم اپنی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ بلا، کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ، جس نے جھکا دیا اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے، وہو محسن، اور وہ نیکی کرنے والا تھا، فلہ اجرہ، تو اس کے لیے اجر ہے، عند ربہ، اس کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، اور نہ ان پر خوف ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دنیا کے 4 گمراہ مذاہب کا ذکر کیا ہے، یہود، نصارہ، مشرکین، منافقین۔ قیامت تک جتنے باطل آئیں گے وہ ان 4 گروہوں میں شامل ہوں گے۔ پہلا گروہ ہے یہودیوں کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا عطا کیا، حضرت یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے عطا کیے۔ یعقوب علیہ السلام کا بعض روایات میں آتا ہے نام اسرائیل ہے۔ قرآن کریم نے یعقوب کے نام سے ذکر کیا ہے۔ یعقوب بھی اسی کو کہتے ہیں، اسرائیل بھی اسی کو کہتے ہیں۔ انہی کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔
اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے اللہ تعالیٰ نے 4000 کے لگ بھگ انبیاء علیہ السلام کو انسانوں کو راہ حق بتانے کے لیے بھیجا۔ یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اسی سے نسل چلی، اس نسل کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ آخری نبی اس نسل بنی اسرائیل کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ قرآن کریم میں کئی انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ وہ انبیاء بھی بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں۔ مثلا حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو نامی گرامی پیغمبر ہے، اور اولو العزم انبیاء علیہ السلام میں سے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب تورات عطا فرمائی۔ اس کتاب تورات کے حامل لوگ یہودی کہلاتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، اسی سے یہ قوم منسوب ہو گئی اور اس کو یہودی کہا جانے لگا۔ یہودیت حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے دین کے حامل ایک طبقے کا نام تھا۔ اصل میں 2 کتابیں آسمانی تورات اور انجیل اپنے اپنے زمانے کے اعتبار سے یہ کتابیں حق تھی، اور ان کے حاملین بھی راہ حق پر تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء بنی اسرائیل آئے، جن کو یہودی کہا جاتا ہے۔ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے درپے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور کے اندر یہودیوں کے 2 قبیلے مدینہ طیبہ میں آباد تھے۔ ایک قبیلہ بنی قریظہ کا تھا۔ اس قبیلے میں 600 یا 400 افراد تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کے خلاف جہاد کیا۔ غزوہ خندق کے بعد ان کے قلعے کا محاصرہ کیا گیا۔ بالآخر یہود جب پریشان ہوئے تو اس قلعے سے باہر نکلے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا فیصلہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں گے۔ زمانہ جاہلیت میں حضرت سعد کا اس قبیلہ بنی قریظہ کے ساتھ تعلق تھا۔ انہوں نے حضرت سعد کے فیصلے کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد فرمائیں گے تو انہوں نے اس بات کو قبول کر لیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سعد نے فیصلہ یہ دیا کہ یہودیوں کے جتنے مرد ہیں ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا جائے۔ 400 یا 600 یہ افراد تھے، ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر غزوہ خندق میں یہ دغا اور دھوکہ کرنے والے تھے، ان کو ان کے انجام تک پہنچایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے ارشاد فرمایا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، عرب کے علاقوں سے یہود اور نصارہ کو نکال دیا جائے۔ یہود اور نصارہ کو ایک روایت کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں خیبر سے جلا وطن کر دیا گیا۔ اس وقت یہودی اسرائیل نامی ملک کے اندر آباد ہیں۔ یہودی کیا کہا کرتے تھے؟ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لن يدخل الجنة الا من كان هودا، جنت میں صرف یہودی جائیں گے، جنت میں صرف یہودیوں کا یہ عقیدہ نظریہ تھا کہ جنت میں یہودی جائیں گے، ان کے نزدیک معیار نسل تھی۔ ہمارے نزدیک معیار نسل نہیں ہے، ہمارے نزدیک معیار ایمان ہے۔ ایمان کی بنیاد پر آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ جس آدمی کے دل کے اندر ایمان موجود نہیں ہے وہ جنت میں کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ یہودی نہ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، نہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، نہ حضرت محمد الرسول اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمانیات میں سے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کی توحید کے بعد جس پر ایمان رکھنا ہے اس کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہودی و نسل ہونا چاہیے۔ ہمارے نزدیک ایمان ہے، خواہ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا ہو، خواہ کسی قوم برادری سے تعلق رکھتا ہو، محمد الرسول اللہ کا غلام بن گیا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ یہودی کہا کرتے تھے ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے
یہودیت کی بات کو بنیاد جنت کے لیے نہیں بنایا۔ یہودی کہتے تھے جو دین حق پر رہے گا وہی جنت میں جائے گا۔ دین حق ان کے نزدیک تھا جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے ہیں وہی دین حق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد اگرچہ عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے آئے ہیں وہ حق پر نہیں ہے، اس لیے ان کا کلمہ پڑھنے میں بھی نجات نہیں ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے نجات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بننے میں رکھی ہے۔ جتنے دین آئے اللہ تعالیٰ نے ان تمام ادیان کو ختم کر دیا، منسوخ کر دیا۔ ان کو منسوخ کر کے آخری نبی جس پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب دنیا کائنات میں جہاں کوئی انسان رہتا ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے میں نجات ہے، کسی اور راستے میں نجات نہیں ہے۔ آپ کو یہ بات سمجھانا مقصود ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے جتنی کتابیں نازل کی ہیں ان کو کتاب اللہ تو کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن ان کو کلام اللہ نہیں کہا جاتا کہ اللہ نے ان الفاظ کو تلفظ بھی کیا ہو۔ کلام اللہ ایک قرآن کریم ہے، اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کا تلفظ ادا کر کے بتایا ہے کہ یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے۔ جنت میں کون جائیں گے؟ ہم کسی کھاتے کے نہیں ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ گواہی کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے، اور اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، یہ عربی کا لفظ ہے لن، یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ہرگز نہیں، یعنی یقینی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہودیوں کا نظریہ یہ ہے کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے، لیکن آج بڑے افسوس کی بات ہے مسلمان ان یہودیوں کی ترجمانیاں کر رہے ہیں اور لفظ کیا پیش کرتے ہیں؟ وحدت ادیان، کہ سارے دین ایک ہی ہیں، یہودیت ہو، عیسائیت ہو، مرزائیت ہو، کوئی بھی ہو، سب اللہ کا نام لیتے ہیں لہذا جنت میں جائیں گے۔ جبکہ اللہ قرآن کہتا ہے یہودی کہتے ہیں کہ صرف یہودی جنت میں جائیں گے، کوئی اور نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تِلْکَ أَمَانِيُّهُمْ، یہودیوں کا یہ کہنا کہ جنت میں صرف ہم جائیں گے یہ محض خالی کھلی خیال ہے، یہ محض ان کی آرزو ہے، یہ محض ان کی تمنا ہے کہ جنت میں ہم جائیں گے۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، برہان کا معنی ہوتا ہے دلیل۔ اللہ فرماتے ہیں تم جو کہتے ہو کہ جنت میں صرف ہم جائیں گے تو پھر دلیل لاؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے قیامت کی صبح ہو سکتی ہے کوئی یہودی اس پر صداقت کی دلیل نہیں لا سکتا، بلکہ یہودیوں کی مقدس کتاب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، آپ کے صفات موجود ہیں۔
جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، رسالت اور آپ کا آخری نبی ہونا ذکر کیا گیا ہے، جب ان یہودیوں سے یہ بات کہی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ باتیں اس لیے کہی گئی ہیں تاکہ اس نبی سے پہچان ہو اور اس نبی کا مقابلہ کرنا آسان ہو۔ اس نبی کی کیا ہو؟ پہچان ہو اور اس کا مقابلہ کرنا آسان ہو۔ یہودی اس بات کو یوں گماتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ابناء اولاد کو، بیٹوں کو کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یعرفونہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو، آپ کی نبوت کو یہودی ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنی اولاد کو آدمی پہچانتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے، لیکن یہودیوں نے کیا کہا؟ ہم اس لیے جانتے پہچانتے ہیں تاکہ اس کا کیا کر سکیں؟ مقابلہ کر سکیں۔ اب مسلمان بھی انہی کے ساتھ مل کر اپنے نبی کا گویا کہ کیا کر رہے ہیں؟ مقابلہ کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کو عقل سے کام لینا چاہیے۔ بعض مسلمان کہتے ہیں یہ احکامات ہمارے لیے نہیں، عرب والوں کے لیے ہیں۔ قرآن قیامت کی صبح تک آخری انسان کے لیے نظام ضابطہ حیات ہے۔ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے اس کے لیے نظام ضابطہ حیات یہ قرآن ہے۔ یہودی کہتے ہیں تمہیں کیا پتا، ہم تو بڑے اللہ کے پیارے اور محبوب ہیں۔ کیسے محبوب ہیں؟ کہتے ہیں اللہ نے قرآن میں ہمیں ابنا کہا ہے، بیٹے۔ ہم ان نبیوں کی اولاد ہیں، یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، فلاں نبی کی اولاد ہیں، ہم اللہ کے پیارے محبوب ہیں، اس لیے جنت کی حقدار ہی ہم ہیں۔ تو یاد رکھو قرآن کریم کبھی ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جو عام لوگوں کے اندر مشہور ہوں، معروف ہوں، الفاظ لوگ جن کو ادا کرتے ہوں۔ پورے قرآن کریم میں ان گنت مقامات پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین، یہ کہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم اللہ کی اولاد بن گئے جی؟ ہم اللہ کی اولاد بنے نہیں ہیں۔ اللہ نے ہمیں اعزاز عطا فرمایا، ایمان والا اللہ نے ہمیں کہا ہے۔ یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ نے ہمیں اچھے الفاظ سے یاد کیا ہے تو ہم اللہ کی اولاد بن گئے۔ اللہ کی اولاد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اللہ سے کوئی جنا ہے نہ اللہ کسی سے جنا گیا ہے۔ یہ تو الگ معاملہ رہ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، میرا کوئی ہمسر ہی نہیں ہے، میرا کوئی مقابل ہی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں ہم اللہ کی اولاد۔ تو میرے عزیز دوستو، آج کل صبح شام ایک پروپیگنڈا ہے اسرائیل اسرائیل کو ماننے کا۔ تو ان اسرائیلیوں کے عزائم جو اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمائے ہیں یہ یاد رکھو۔ وہ کہتے ہیں جنت کے ٹھیکیدار ہی ہم ہیں، جنت میں ہم ہی جائیں گے، ہمارے علاوہ کوئی نہیں جائے گا۔ یاد رکھو جنت کے حقدار ہم ہیں، یہ بات اللہ نے کہہ کر آگے فرمایا ہے بلا من اسلم وجہہ للہ،
کیوں؟ یہ کیسے ٹھیکیدار ہیں جنت کے؟ جنت میں کون جائے گا؟ من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنی پیشانی کو، اس چہرے کو اللہ کے سامنے جھکا دیا ہے۔ اللہ کے ہر حکم پر ہماری جان قربان ہے۔ ہم تو الحمدللہ کسی پیغمبر کے گستاخ نہیں ہیں، ہم سب نبیوں کا احترام کرتے ہیں، سب نبیوں کو مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو اونچا مقام دیتے ہیں، اور اس کی ادنی سی کوئی غلطی کے مارے بھی کوتاہی کرتا ہے تو ہم اس کو بھی کفر سمجھتے ہیں۔ اسلم وجہہ للہ، ہم تو اللہ کے سامنے اپنا رخ کرنے والے ہیں، اور جو اللہ کے سامنے رخ کرے گا، اللہ نے فرمایا وَهُوَ مُحْسِنٌ، یہ نیک یہی ہے، اللہ کے ہاں کمال والا یہی ہے، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے پھر ہمارے ہاں معاوضہ ہے، بدلہ ہے، اجر ہے، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ فرماتے ہیں یہ مومن جب دنیا سے آتا ہے یا تو اس کو پیچھے کا غم ہوتا ہے یا آگے کا ڈر ہوتا ہے۔ پیچھے کا غم ہوتا ہے اور آگے کا، پیچھے کا غم، کسی کو غم ہوتا ہے ارے میری اولاد ابھی عمر میں بہت کم تھی، میں نے تو ابھی ان کی شادیاں نہیں کی تھی، میں ایسے دنیا سے چلا آیا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں، ان کا سرپرست میں ہوں، ان کا سرپرست تم نہیں ہو۔ یا اللہ پھر آگے کیا بنے گا؟ ہم نے تو سنا ہے بڑے بڑے لتر ہیں وہاں پہ، جی بڑے بڑے گرز ہیں وہاں پہ، اور کیڑے مکوڑے ہیں وہاں پہ، کیا بنے گا؟ فرمایا لا خوف علیہم، خوف کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ اور اس کا رسول کا فرما بردار ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام ہو، وہ کبھی ناکام ہو سکتا۔ ایمان والوں کو غم اور فکر نہیں ہونا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی منشا کو پورا کرنا چاہیے۔ جب منشا پوری ہوتی رہے گی تو انشاءاللہ پھر کسی قسم کا آگے خوف نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا ایمان مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کے عقائد بیان کر کے ہمارے اندر نفرت پیدا کی ہے، ہمیں کافروں سے نفرت ہونی چاہیے۔ ہماری محبت کا مقام، محور، مرکز ایمان والے ہیں۔ ایمان والوں سے محبت ہو، ایمان والوں کو سلام کرنے کے لیے تیار نہیں، کافروں کو گود میں بٹھانے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ اپنے بیچارے بھوک مر رہے ہیں، دوسروں کے حقوق کے لیے صبح شام فکر ہو رہی ہے۔ جی ہوتے ہیں نا بعض ایسے خیر خواہ، اللہ کے راستے میں دینے کا بڑا شوق ہوتا ہے، لیکن گھر میں کسی سے حال نہیں لیتے۔ 10 افراد ہیں، ان کو اچھا کھلانا پلانا پسند نہیں ہے، باہر تاکہ میرا نام ہو، پتہ چلے یہ ایسا ویسا ہے۔ تو یاد رکھو پہلے حقوق اپنے ہیں، پھر بعد میں دوسروں کے ہیں۔ کہتے ہیں نا پہلے پڑوسی کا خیال رکھو پھر آگے جاؤ۔ جب پڑوسی کا حال نہیں پوچھیں گے تو آگے ہمارا کیا فائدہ ہوگا؟ تو ہماری ان حکمرانوں سے بھی درخواست ہے، سوچ سمجھ کے کام کرنا چاہیے۔ عرب مانے نہ مانے، ہم عرب کے ذمہ دار نہیں ہیں، ہم حضور کے امتی ہیں، ہم حضور کے امتی ہیں۔ جب اللہ نے فرمایا ان پر ذلت اور مسکنت کو طاری کر دیا گیا ہے، یہودی ایسی بدماش قوم ہے۔ یہ سورۃ بقرہ، یہ جو آیات میں نے پڑھی ہے، اس سے چند آیات تک اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کی کمینے پن کو بیان کیا ہے۔ آپ جس آیت کو بھی پڑھیں اسی آیت کے اندر ان یہودیوں کا خباثت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔
جس آیت کو بھی یہ سورۃ بقرہ کے اندر آپ پڑھیں تو ان یہودیوں کی بدبختیوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ کبھی نبی علیہ السلام پر اعتراض کریں گے، جی مکہ میں ہے تو بیت اللہ کی طرف رخ کرتا ہے، مدینہ میں آیا ہے تو نمازوں میں بیت المقدس کی طرف رخ کرتا ہے، ہمیں خوش کرنے کے لیے، ہمیں اپنا بنانے کے لیے، اور جب دیکھا ہے کہ ہم اس کے نہیں بنے تو پھر اس نے بیت اللہ کی طرف رخ کر دیا ہے۔ یہاں آیت موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلس میں عرض کرتے تھے رائنا رائنا، کیا معنی رائنا؟ اللہ کے نبی اونچے اونچے الفاظ استعمال نہ فرمائیں، ایسے سادے الفاظ ارشاد فرمائیں تاکہ ہمارے دل دماغ میں بات آ سکے۔ رائنا کا لفظ کہتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے ہر زبان میں ہر لفظ کا معنی مختلف ہوتا ہے، کسی میں اس کا معنی اچھا ہوتا ہے اور کسی میں، مثلا سعودی عرب میں بندر کس کو کہتے ہیں؟ خوبصورت انسان کو۔ حاجی صاحب وہاں بندر ہیں بھی صحیح؟ بندر جی حکمرانوں میں بندر بھی ہیں، اور آپ کے ہاں بندر کس کو کہتے ہیں؟ سور کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ سور کو بندر کہتے ہیں۔ دیکھو ایک لفظ اچھا ہے ان کے ہاں، ہمارے ہاں کیا ہے؟ برا ہے۔ وہ اس کو بندر خوبصورت کو کہہ رہے ہیں اور ہمارے ہاں اسی بندر کو کیا کریں؟ خنزیر کہہ رہے ہیں۔ لفظ ایک ہوتا ہے اور ہر ایک کی زبان میں معنی اس کا۔ صحابہ کہہ رہے ہیں رائنا، آقا مہربانی فرمائیں، شفقت فرمائیں، کرم فرمائیں۔ اور یہ دیکھتے ہیں یہودی ایک دوسرے کو ہنستے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ رائنا ان کی زبان میں معنی اور ہوتا تھا، دیکھ دیکھ کر ہنس رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، وہ یہودیوں کی زبان کو جانتے تھے۔ فرمایا بدبختو، یہ آنکھیں مت ہلاؤ، میں تمہاری گردنوں کو ابھی ابھی قلم کر دوں گا۔ ماحول عجیب سا ابھی تبدیل ہو گیا ایک سیکنڈ کے اندر۔ کہنے لگے دیکھو اللہ کے نبی یہ عجیب لوگ ہیں، ہمیں دھمکی دیتے ہیں آپ کی مجلس کے اندر۔ صحابی نے عرض کیا آقا جو ہم رائنا کا لفظ کہتے ہیں ان کی زبان میں معنی غلط ہوتا ہے، وہ کچھ معنی اور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ لفظ نازل کر دیا وَقُولُ انظُرْنَا، فرمایا میرا نبی ان صحابہ کو کہو جب ایسی بات ہو تو رائنا کا لفظ نہ استعمال کیا کریں، کہیں انظرنا۔ کیا؟ انظرنا، آپ ہماری طرف دیکھیے، آپ ہماری طرف توجہ فرمائیے، یہ لفظ استعمال کیا کریں۔ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن، پوری امت مسلمہ کے دشمن، اور ان کا نظریہ کہ جنت میں صرف ہم جائیں گے، ہمارے علاوہ کوئی اور جنت میں نہیں جائے گا۔ حالانکہ اللہ کا قانون معیار ایمان ہے، جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، جنت کا حقدار صرف وہی ہے اور کوئی ہو سکتا۔ اس لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام میرے زمانے میں آ جاتے تو ان کو کلمہ بھی میرا پڑھنا پڑتا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے کلمے کا اعلان کرتے پھرتے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، وہ بھی یہی کہتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو یہودیوں کو سمجھو،
جو لوگ ان کی حمایت میں بات کرتے ہیں آپ ان کے سامنے بات رکھنے کے قابل بنے، اس لیے یہ چند گزارشات میں نے آپ کے سامنے کی ہیں۔ خصوصی طور پر ایک بزرگ نے درخواست کی کہ آپ درس دیتے تھے ہفتے میں ایک دن، تو کم از کم وہی بحال تو ہونا چاہیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی آج درس دیتے ہیں، آپ محبت سے کہہ رہے ہیں تو انشاءاللہ پھر میں تیار ہوں۔ تو اسی غرض سے میں نے درس دیا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے لیے آئندہ بھی درس دینے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کل انشاءاللہ وہاں شعر قائدین پر ایک عظیم الشان ریلی ہے، اسرائیل مرد آباد، اسرائیل، اور اس کی قیادت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب فرمائیں گے۔ تم علماء سے بھاگتے ہو، اس وقت دیکھو پاکستان کے بڑے بڑے سیاستدانوں کا قائد مولانا فضل الرحمان ہے۔ مولانا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مولوی کی دوڑ صرف مسجد تک نہیں ہے، مولوی اس نظام کو چلانا بھی جانتا ہے، سنبھالنا بھی جانتا ہے۔ ہم کہتے ہیں مولوی کیا کر سکتا ہے؟ مولوی نے یہی کیا، سب کو پیچھے اپنے لگا دیا۔ جی سب پیچھے لگے ہوئے ہیں نا، بی بی بھی تو بے بھی، سارے جو ہے اب مولانا کی اقتداء میں کھڑے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا صاف بنایا کہ اتنا عرصہ دراز حکومت میں رہتے ہوئے حکومت کو کچھ ملتا نہیں ہے بیچاروں، بس شیخ رشید کو ایک حلوہ ملتا ہے، میں یہ بھی حلوہ ایسا کھلاؤں گا مولانا کو، اور میں کشمیری ہوں اور کشمیری چائے بھی اور فلانا بھی، یہ معاذ بکواسات کے علاوہ کچھ اور آتا ہے؟ تو مولوی تو ماشاءاللہ حلوے کم کھاتے ہیں، عوام زیادہ کھاتی ہے۔ مولوی تو اکثر شوگر کے مریض ہیں، اکثر شوگر کے مریض ہیں، مولانا بھی مریض ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمت عطا فرمائی ہے، روزانہ ہر میدان میں وہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے۔ مولانا حقیقت یہ ہے اس وقت وہ ایک پاکستان کے لیے ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، پاکستان کا وہ خیر خواہ انسان ہے۔ حضرت مولانا تقی عثمانی فرما رہے تھے کہ میں بنگلہ دیش میں گیا، وہاں کے علماء نے فرمایا کہ پاکستان کے تم علماء بڑا مقام رکھتے ہو، بڑی جرت رکھتے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو مولانا کہتے ہیں میں نے کہا تمہیں علم ہونا چاہیے، ہمارے پاکستان میں مولانا فضل الرحمان موجود ہے، اللہ تعالیٰ اس کا سایہ ہم پہ قائم اور دائم رکھے۔ مولانا راز بھی ارشاد فرما رہے تھے جو بزدل ہیں، جو منافق ہیں، ہم سے بھاگ جائیں، ان کی ضرورت ہمیں، کوئی ٹوٹتا ہے تو وہ بیمار بیچارہ اپنے اغراض کے لیے جاتا ہے، اور ایسا زمین میں دفن ہوگا کہ انشاءاللہ اس کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مولانا کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ اس کی قیادت میں کامیابیاں عطا فرمائے اور سارے مسائل حل فرمائے۔ ملک کا خیر خواہ ہے، خیر خواہی کی بات کرتا ہے، مگر نہ سارے لوٹنے والے ہیں، بھلے اس کے ارد گرد بھی کھڑے ہیں، سب کے حالات ہمارے سامنے ہیں۔ ایک واحد آدمی ہے جو بچا ہوا ہے، واحد آدمی ہے جو یہ سوال کرتا ہے کہ باجوہ صاحب، فلاں صاحب، ان کی جو جاگیریں ہیں اگر میری ثابت ہو گئی تو یہ اپنا چوتھا حصہ جاگیر کا مجھے دیں گے، لیکن کوئی دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اس لیے اس کو بلاوا بھی کوئی نہیں ہے، صرف اس کے اس سوال کی وجہ سے بیچارے پریشان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اس ملک کے اندر، ان بدبختوں نے ماں سوائے مہنگائی کے کچھ نہیں دیا، یہ فارن فنڈنگ یہ کیا بلا ہے؟ دشمن ملکوں سے پیسہ لے کر یہاں الیکشن لڑا ہے کہ ہم اس ملک کے اندر تمہاری حمایت کریں گے۔ اسرائیل سے پیسہ لیا، انڈیا سے پیسہ لیا، اور صاحب نے بڑے بڑے وہاں ویلفیئر کھولے مال جمع کرنے کے لیے۔ جی کہتا ہے پکڑو ان کو جنہوں نے دیا ہے۔ کیوں دیا ہے تم نے؟ جی مجھے کیوں پکڑتے ہو؟ عجیب چکر ہے، جو کہتا تھا کہ فلانا چور فلانا چور، اور ماشاءاللہ سارا چوروں کا رئیس بن گیا، امام بن گیا،
سب کا بڑا بن گیا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب کرے۔ ہمارے سادے لوگ کہتے ہیں اس کا کیا ہے، نہ بیوی نہ بچہ، اس کا کچھ بھی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے۔ جی اس کا سب کچھ ہے، اس نے مرنا نہیں ہے، اس نے رہنا ہے۔ زرداری کتنا بڑا امیر ترین ہے، کیا وہ مرنا چاہتا ہے؟ مال والا تو کہتا ہے موت کا نام ہی نہیں آنا چاہیے، موت کا نام ہی نہیں سننا چاہیے۔ ایک ادھر نمازی تھا، وہ مجھے کہتا تھا یہ جہنم کی باتیں نہ سنایا کریں، صرف جنت کی سنایا کریں، ٹھیک ہے؟ جیسے وہ نمازی کہتا تھا صرف جنت کی باتیں، اس کو حوریں ہی اچھی لگتی ہیں اور وہاں کے درے اچھے، تو یہ بھی مال والے کہتے ہیں موت کا نام ہی نہیں آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے کریم اللہ، جو کہا گیا ہے اللہ اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرما۔ اے کریم اللہ، تمام حاضرین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، جو دنیا سے جاگے چلے گئے ہیں، یا اللہ جو قرآن کریم پڑھا گیا ہے درس قرآن میں، یا دین کی باتیں جو تیری رضا کے لیے ہوئی ہے، یا اللہ ان کا ثواب ان کو عطا فرما کے ان کی مغفرت فرما دے۔ اے کریم اللہ، سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ اے کریم اللہ، جس شیخ نے یہ مسجد بنائی ہے، کروٹ کروٹ ان پہ رحمتوں کا نزول فرما۔ اے اللہ، قیامت تک اس مسجد کو آباد فرما، لوگ یہاں سجدہ ریز ہوتے رہیں اور اس کے لیے صدقہ جاریہ رہے۔ اے کریم اللہ، تو ہم سب کی عبادات کو قبول و منظور فرما۔ اے اللہ، تو اپنی خصوصی مہربانی سے ہم سب کو معاف فرما۔ اے اللہ، تو ہم سب کو معاف فرما۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علی آخر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ جزاکم